اس نے نکاح نامے پر سائن کر دیے تھے۔ اس کا شوہر کون تھا اسے نہیں پتا تھا، اور نہ ہی اس نے کبھی حویلی کے مردوں کو دیکھا تھا۔ اس کی زندگی کا فیصلہ ہو چکا تھا جسے قبول کرنے پر وہ مجبور تھی۔ اس کا ہمسفر کون تھا، کیسا دکھتا تھا، عمر کیا تھی، کچھ بھی تو پتا نہیں تھا اسے۔ اس کی زندگی میں اس طرح کا کوئی موڑ آئے اس نے کبھی نہیں سوچا تھا، اور اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا، اس کی اگلی زندگی کیا تھی، اسے کچھ بھی اندازہ نہیں تھا۔ اگر کچھ پتا تھا تو اتنا کہ اسے اپنے بھائی کے گناہ کی سزا کاٹنی تھی۔ اس کے باپ نے اسے اپنے حصار میں لیا ہوا تھا، جبکہ ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، جیسے وہ جانتے ہوں کہ اس کی زندگی میں آگے کیا ہونے والا ہے۔ اس نے زندگی میں پہلے کبھی اپنے باپ کو اتنا بے بس نہیں دیکھا تھا۔ دیکھو دیشا، تمہارے بابا تمہیں پہلے بھی بہت بار کہہ چکے ہیں کہ حویلی کی چار دیواری کے اندر رہنا سیکھو۔ تم بہت بد لحاظ ہوتی جا رہی ہو۔ تم نہ تو دادا جان کا لحاظ کرتی ہو اور نہ ہی گھر میں کسی اور کا۔ کب تک یہ سب کچھ چلتا رہے گا؟ خبردار جو تم یہ کاغذ لے کر اپنے دادا جان کے کمرے میں گئیں، بہتر ہے کہ یہ سب کچھ چھوڑ دو۔ اگر تمہیں یونیورسٹی میں جانے کی اجازت دے دی گئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم دادا جان کی نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھاؤ۔ تم سے بڑی تھی مشال اور منشا، کبھی ان لوگوں نے ایسی فضول ضدیں نہیں پالی جو تم نے پال رکھی ہیں۔ اماں اسے اچھا خاصا ڈانٹ چکی تھی، جبکہ اس نے بس انہیں اپنی یونیورسٹی کی طرف سے ایک ٹرپ کے پیپر ہی دکھائے تھے جو کہ وہ دادا جان کے پاس لے کر جا رہی تھی، کیونکہ اسے دادا جان کی اجازت درکار تھی۔ اماں، میں یہ کاغذ لے کر دادا جان کے کمرے میں جاؤں گی اور ان سے اجازت لوں گی۔ آئی ایم سوری، مجھے آپ کو یہ دکھانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ پتہ نہیں آپ یہ جاہلانہ سوچ سے باہر کب نکلیں گی۔ اماں، آج کل ہر لڑکی یونیورسٹی تو کیا باہر ملک تک جاتی ہے پڑھائی کے سلسلے میں، لیکن آپ لوگوں کی سوچ اس حویلی سے باہر نہیں نکلتی۔ اگر مشال آپی اور منشا آپی نے اس حویلی سے باہر قدم نکالنے کی غلطی نہیں کی تو میری نظر میں ان کی یہ کوئی فرمانبرداری نہیں ہے بلکہ کمزوری ہے کہ وہ اپنے حق میں آواز تک نہ اٹھا سکیں۔ لیکن میں اتنی کمزور نہیں ہوں۔ میں جا رہی ہوں دادا جان کے پاس، مجھے اس ٹرپ پر جانا ہے کیونکہ یہ میری ایجوکیشن کے لیے ضروری ہے۔ وہ اپنی بات مکمل کرتی فوراً کمرے سے نکل چکی تھی، جبکہ اس کی بد لحاظی پر اماں بس اسے دیکھ کر رہ گئیں۔ جب سے اس نے یونیورسٹی جانا شروع کیا تھا وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتی تھی۔ بد لحاظی کا ٹائٹل تو اسے بچپن سے ہی ملا ہوا تھا، کسی کا لحاظ کرنا اس نے کبھی سیکھا ہی نہیں تھا۔ یہ ان کے خاندان کی پہلی لڑکی تھی جس نے یونیورسٹی کا منہ دیکھا تھا، ورنہ اس سے پہلے مشال اور منشا نے اپنا ایسا کوئی خواب پورا نہیں کیا تھا۔ 5 سال پہلے مشال کی اس حویلی سے دھوم دھام سے شادی کی گئی تھی اور 3 سال پہلے منشا کو بھی اس گھر سے رخصت کر دیا گیا۔ دیدم کا بھی بہت اچھا رشتہ آیا ہوا تھا اور ایسا ہی ایک اچھا رشتہ اس کا بھی منتظر تھا، لیکن وہ تو ہر چیز بھلائے بس اپنی پڑھائی کو ہی سوچے جا رہی تھی۔ وہ اپنا ایک خواب لیے آگے بڑھ رہی تھی، اسے وکالت کرنی تھی، لیکن یہاں اس حویلی میں اس کے خواب کو سپورٹ کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ کوئی بھی نہیں، اس کے ماں باپ تک اس کے اس فیصلے کے خلاف تھے۔ کوئی نہیں تھا جو اس کے خواب کو سچ ہوتے دیکھنا چاہتا تھا۔ ہر ماں باپ کی طرح اس کے ماں باپ کی ایک خواہش تھی کہ وہ دلہن بن جائے اور وہ اپنا فرض ادا کر سکے، لیکن اس کی ایسی کوئی خواہش نہیں تھی۔ وہ اپنے خواب پورے کرنا چاہتی تھی، اپنی زندگی جینا چاہتی تھی۔ اس کی یونیورسٹی تک جانے کے پیچھے کی بڑی وجہ بھی یہی تھی کہ اس کی شادی میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ ان لوگوں کے لیے اس کی شادی کوئی مسئلہ نہ تھی، ورنہ شاید مشال اور منشا کی طرح سب کا دھیان اس کی شادی کی طرف ہوتا، نہ کہ اس کی پڑھائی کی طرف۔